صحابہ نے جلوس نکالا تھا، صحابہ نے جلسہ کیا تھا، صحابہ نے میلاد النبی کانفرنس کی تھی۔ جو بندہ یہ کہہ رہا ہو اور جس مجمع میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہو، توجہ کرنا، جس مجمع میں کھڑے ہو کر وہ یہ بات کہہ رہا ہو کہ میلاد النبی کا جلسہ نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس سے اسی مجمع میں ہمت کرنا، کھڑے ہو کر سوال ضرور پوچھنا کہ جو جلسہ تو کر رہا ہے ابھی اس وقت اس کیفیت میں اس حال میں، پہلے اس جلسے کا ثبوت دکھا، نبی نے کب کیا، صحابہ نے کب کیا، تابعین نے کب کیا، تبع تابعین نے کب کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں، یہ دین کے لیے ہے۔ تو آپ اس کو جواب دینا، میلاد تیرے باپ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی نبی کے لیے ہے، یہ بھی نبی کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آئی؟ ہاں، میلاد پر بھونکنا بہت آسان ہے، عوام کے سامنے اور کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا، جی وٹ بھی نکل رہی ہے۔ سمجھ آئیے؟ میلاد پر اگر کسی کو شوق ہو ہم حاضر ہیں، کسی کو بھی شوق ہو اگر تو ہم اس کا شوق پورا کریں گے، اور اگر کسی کو دلائل کا اور علم کا گھمنڈ ہو، اللہ کے فضل سے ہم اس کا گھمنڈ بھی دور کریں گے۔ اس لیے سنیو، تگڑے ہو جاؤ۔ ہاں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اپنے اندر غیرت پیدا کرو، غیرت پیدا کرو۔ نبی علیہ السلام کی تعظیم سے روکنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، تعظیم شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب کے لعنت کیجیے، اس برے مذہب کے لعنت کیجیے۔ اس واسطے کتنے چاول کھان، بولو چاول کھان، چاہ پین، حلوہ کھان، ساڑھے کو تھوڑے، یہاں کمی ہے کوئی؟ وہ 12ویں پہ تم کھاتے ہو، 11ویں پہ تم کھاتے ہو، 100ویں پہ تم کھاتے ہو، 10ویں پہ تم کھاتے ہو، 40ویں پہ تم کھاتے ہو، سالانہ پہ تم کھاتے ہو، عرس پہ تم کھاتے ہو، ابھی بھی جا کے کسی اور کی چراگاہ سے چلنا ضروری ہے؟ نہیں۔ غیرت پیدا کرو، اور جس کے دین اور مذہب کا حال یہ ہو کہ بریانی کی پلیٹ دے کے اسے اپنا مسئلہ سمجھانا ہو، اس کے دین اور مذہب کی کیا اوقات ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں بڑی کھلیاں گلا کرتا ہوں، یہ سمجھ آنیاں چاہیے نہیں، لیکن ابتدا جو انہوں نے کی ہے ہمیں بولنے کا موقع بھی انہوں نے دیا ہے۔ اس لیے میں صرف ایک بات آخری کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آج نا ہم سنی کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھے نا، یہ شرک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم نبی کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دوں؟ سنو پھر، ہم ایسے کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں نا، ایسے ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنے والا ہو تو ایسے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ شرک کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسے کھڑے ہونا شرک ہے؟ کہتے جی شرک ہے۔ ان کا کیوں؟ کہا نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا، نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اور تم صلاۃ السلام میں بھی ایسے کھڑے ہوتے ہو، یہ شرک ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا، ابا کے سامنے ایسے کھڑے ہونا ٹھیک ہے؟ کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ان کا کیوں؟ نماز میں ایسے کھڑے نہیں ہوتے؟
اور سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہتے ہو کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ ایسے؟ تو پھر ایسے کھڑے ہونا بھی شرک ہے؟ پھر ابا کے سامنے ایسے کھڑے ہوا کرو تاکہ پتہ چلے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، پتہ چلے نا کہ حلالی اولاد ہے یا حرامی اولاد ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیسے تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے تھے، اور یہ حدیث یہ یعنی بیٹھنے کا جو طریقہ ہے نا، یہ اگر کتب احادیث سے اور صحیح حدیثوں سے ثابت نہ ہو جو چور کی سزا ہو میری، صحیح حدیث سے حضرت عمر یوں نہیں کھڑے ہوتے، یوں بھی نہیں ہوتے، یوں بھی نہیں ہوتے، آپ یوں ہوتے ہیں، یوں بھی نہیں، یوں یہ حضرت عمر کی بیٹھنے کا انداز ہے۔ اور کس وقت جب نبی علیہ السلام غضب کی حالت میں ہوتے تو اس حال پر آ کر حضرت عمر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتے اور کہتے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یا رسول اللہ آپ جو غضبناک ہوتے ہیں ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، آپ کے اور دین اسلام ہونے کے پر راضی ہیں، اور آپ کے اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہیں، آپ ہم سے کیوں خفا ہوتے ہیں؟ جب یہ عاجزی اور انکساری حضرت عمر کی حضور نبی کریم علیہ السلام دیکھتے تو آپ مسکرا پڑتے کیوں؟ اور پھر کہتے نبی علیہ السلام اے عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے تو کیسا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے تو کیسا تھا اور اب تو کیسا ہو گیا؟ پہلے تو بڑا اکڑو تھا نا، پہلے تو تلوار نکال کے لیا تھا میں قتل کروں گا، اور اب تعظیم کا یہ حال ہے کہ گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، سر بھی جھکا دیا۔ یہ تعظیم عمر ہے اور نبی علیہ السلام کے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تو شرک کر رہا ہے، بولو نا بھائی، تو اگر یہ شرک نہیں ہے تو کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھنا کیسے شرک ہو گیا؟ اس لیے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب میں لعنت کیجیے۔ آج سنت و جماعت کے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہیں اور اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان سے اپنے عقائد و نظریات کو سیکھیں، سمجھیں۔ خدا کی قسم اہل سنت جیسا سچا مذہب دنیا میں اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ آخر مثلا ایک حضرت امام زین العابدین کا قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا حضور یہ بتائیے اتنے سارے طبقات ہیں، اتنے سارے گروہ ہیں، ہر بندہ یہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، سچا کون ہے؟ فرمایا اہل السنت والجماعت، اہل السنت والجماعت۔ تو پوچھنے والا بڑا سیاح تھا، وہ کہنے لگا حضور اگر بہت سارے اسی ٹائٹل کے ساتھ آ جائیں، بہت سارے لوگ اگر اسی ٹائٹل کے ساتھ آ جائیں اور ہر بندہ یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے تو پھر ہم پہچانیں گے کیسے؟ حضرت امام زین العابدین نے کہا سچے سنی کی علامت یہ ہے کہ وہ کثرت سے اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو آج آپ دنیا گھومیں، لوگوں کے ہاں بہت کچھ ملے گا لیکن جو سچے ہیں وہاں درود و سلام ملے گا۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں درودیے ہو، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم درودیے ہیں، برودیے نہیں ہیں، ہم درودیے ہیں۔ الحمدللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے رب نے، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی، قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، اور کسی کی ایک کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔